الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صوم رمضان شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام، جیسا کہ گزشتہ ہفتہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حرمت والا، عظمت والا، بہت ساری فضیلتوں والا مہینہ ہے. اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جیسا کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کا اصل تعلق شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، لہذا اس مہینے میں جو کچھ بھی فضیلت ہے اس کی وجہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ ہے. یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو بہت بعد میں ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس مہینے کی بڑی فضیلتیں بیان کی، جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا روزہ اللہ کے اس مہینے کا روزہ ہے. رمضان کا مہینہ یہ تو بہت بابرکت مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن رمضان کے علاوہ اگر کوئی آدمی کسی اور مہینہ میں فضیلت کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ نفل فضیلت کا روزہ اس مہینے کا روزہ ہے. چنانچہ اس مہینے میں عاشوراء کا دن، 10 محرم کا جو دن آئندہ اتوار کو آنے والا ہے، آج محرم ہے، کل 9، پرسوں 10 محرم کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکھا کرتے تھے. اور اسلام میں جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک عاشوراء کا روزہ فرض تھا. سال میں ایک ہی روزہ فرض تھا، صرف 10 محرم کا روزہ. پھر جب پورے رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشوراء کے روزہ کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن عاشوراء کے روزہ کی فضیلت باقی ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی عاشوراء کا روزہ رکھے تو ان کا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، یعنی 1 سال کے گناہ ان کے معاف ہو جائیں گے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں، مکہ کی زندگی میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، اور آپ کے قوم کے لوگ، قریش کے لوگ یہ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، تب بھی صحابہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے. پھر آپ کی زندگی کے آخری دور میں آپ کو پتا چلا کہ مدینہ میں جو یہودی لوگ آباد ہیں یہ لوگ بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے معلوم کیا کہ بھائی آپ لوگ عاشوراء کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم مسلمان رکھتے ہیں، اس طرح آپ بھی رکھتے ہیں، تو آپ آخر کیوں رکھتے ہیں؟ جیسا کہ اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ ہمارے ملک میں کوئی قوم ایسی ہے وہ بھی فلاں دن عاشوراء کے دن جو ہے روزہ رکھتی ہے، ہم ان سے معلوم کریں گے کہ آپ کیوں رکھتے ہیں. تو
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے معلوم کیا تو یہودیوں نے کہا کہ اصل میں اسی دن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں نجات دیے تھے اور فرعون اور اس کے لشکر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رہائی ملی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ظالم سے نجات دیا اور دشمن کو ہلاک کیا۔ اس کے شکرانے میں ہم لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا جو انعام ہوا تھا اس کا شکریہ ادا کرنے کے زیادہ لائق ہیں، اس لیے کہ ہم بھی دین حق پر ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی دین حق پر تھے۔ تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے تو ہم قریب ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں جو ہے 10 کے ساتھ 9 محرم کا ملا کر روزہ 2 دن کا روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ سال جو ہے تم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملا لینا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے کہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم اور وہ ایک ہی طرح کے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو ہر چیز میں ممتاز دیکھنا چاہتے تھے کہ ان کے اندر اپنا تشخص ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دوسروں کا دیکھا دیکھی کام کرے، دوسروں کی مشابہت والا کام کرے کہ دوسرا اگر پینٹ جو ہے ڈھیلا کر لیا تو ہم بھی ڈھیلا کر لیے، دوسرے نے ٹائٹ کر لیا تو ہم بھی ٹائٹ کر لیے، دوسرے کا پینٹ پھٹ گیا تو ہم بھی اپنا پینٹ پھاڑ کر کے پہن لیے۔ یہ دوسروں کو دیکھ کر دوسروں کی نقالی، دوسروں کی مشابہت ایسی نہ ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا کہ آئندہ سال جو ہے 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ ملا کر رکھنا۔ چنانچہ افضل ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ اگر 9 کو نہیں رکھ پایا تو 10 اور 11 کا رکھ لے، یعنی 10 کے ساتھ ایک روزہ ملا لے۔ اور اگر 9 یا 11 کا روزہ نہیں کر رکھ سکا تو صرف 10 کا بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت اور تمنا ظاہر کی کہ 10 کے ساتھ ایک روزہ ملائے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ رہے۔ اب یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہودی لوگ روزہ رکھ رہے تھے اور اچھے نام پر روزہ رکھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ کے نبی برحق تھے، ان کے اوپر اللہ کا جو انعام ہوا تھا اس کے شکرانے میں وہ روزہ رکھ رہے تھے۔ نہ ان کی نیت کچھ خراب تھی نہ ان کا عمل خراب تھا، ان کی نیت بھی اچھی تھی، ان کا عمل بھی اچھا تھا، لیکن وہ ایک گمراہ قوم تھی۔ اللہ کے نبی نے اس گمراہ قوم کی مشابہت کو عبادت میں بھی پسند نہیں کیا، اچھے کام میں بھی پسند نہیں کیا، حالانکہ یہ مکمل اچھا کام تھا۔ لیکن آج ہم اس نبی کے اپنے آپ کو غلام کہلانے والے، اس نبی کے دیوانے اور پروانے کہنے والے، اچھے تو کام اچھے تو اچھے، ہر برے کام میں ہم دوسروں کی نقالی، دوسروں کی غلامی کو پسند کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ دوسرے کا لباس دیکھ کر ہمارا لباس، ہمارا کوئی اپنا لباس نہیں، دوسرا جس طرح چلے ہم بھی چلنے لگے۔ اب کوئی ہیرو نے تھوڑی سی داڑھی کٹنگ والی داڑھی رکھ لی، ایک فیشن والی داڑھی آج کل چلی ہے، تو ہمارے بہت سارے نوجوان کی فیشن والی ہی داڑھی رکھ رہے ہیں۔ وہ نبی کی سنت پر داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، وہ اپنے آقا کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم اپنے نبی کے طریقے کو جو ہے اپنائیں۔ ہمارے اپنی شریعت ہے، اپنا اسلام ہے اور کامل مکمل دین، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نمونہ دیا ہے، لہذا ہم کو اپنے چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اپنے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے، ہمارے نبی کی لائی ہوئی سنتوں کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے۔ تو عاشوراء کے دن کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کے متعلق بخاری مسلم صحیح ترین حدیث ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں
کہ 10 محرم کا اور 9 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے. اس روزہ کی فضیلت ہے اور اس روزہ کے رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم فرمایا. خود اللہ کے نبی اور صحابہ نے یہ روزہ رکھا. اس میں کسی کا کوئی کلام نہیں. لیکن یہ کام ہم نہیں کریں گے. ہم یہاں بھی دوسروں کی نقالی کریں گے کہ دوسرے لوگ اپنے تہوار میں ڈھول بجاتے تو ہم بھی ڈھول بجائیں گے. دوسرے لوگ جو ہے روڈ چھیڑ کر روڈ میں جو ہے کھڑے ہو کر لوگوں سے گاڑی والوں سے زبردستی چندہ وصول کرتے ہیں تو ہم بھی چندہ وصول کریں گے. ہم ہر چیز سے دوسروں کی نقالی کر رہے ہیں. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر موقع سے ہم دیکھیں کہ آخر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. تو عاشورہ کی فضیلت کی ایک وجہ جو حدیث میں ہے کہ اللہ نے عاشورہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو ظالم فرعون کے لشکر سے جو ہے نجات دیا تھا. یہ عاشورہ کے دن اللہ کا ایک انعام ایک نبی پر ہوا تھا، جس کے شکرانے میں جو اس نبی کی قوم نے بھی روزہ رکھا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا اور فرمایا کہ ہم موسیٰ کے شکرانے میں جو ہے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے پر اوپر میں انعام ہوا تھا اس کا شکر ادا کریں. اسی طرح بعض اسرائیلی اور تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے بنیت الطالبین. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عاشورہ عشر سے ہے، اس کا معنی 10. تو 10 محرم کو عاشورہ کے دن میں اللہ کے بڑے بڑے 10 انعامات ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے 10 محرم کو قبول کی. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ناؤ طوفان نوح میں جودی پہاڑ پر جا کے 10 محرم کو لگا تھا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو 10 محرم میں نجات دی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام جن کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوئی تھی، کوڑ کا مرض ہو گیا تھا، اللہ نے اس سے شفا 10 محرم کو ان کو عطا کیا تھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 محرم میں کنواں سے نکالا گیا تھا. تو یہ بڑے بڑے نبیوں پر اللہ کے بڑے بڑے انعامات 10 محرم کو ہوئے تھے. اور یہ تو حدیث میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو 10 محرم کو جو ہے فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات ملی تھی. تو 10 محرم کی فضیلت بہت پرانی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا تعلق شہادت حسین سے ہے. نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، آل رسول میں سے ہیں. ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور جو حسن حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے اے اللہ ان سے تو بھی محبت فرما. لیکن محبت اس کا نام نہیں ہے کہ ان کے نام پر ہم ڈھول بجائیں. محبت اس کا نام نہیں ہے کہ انہوں نے سر کٹا کر کربلا میدان جو ہے کیا تھا اور ہم جو ہے شربتیں پی کر شراب پی کر کربلا کا میدان قائم کر رہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا مناسبت ہے؟ ہم مستی کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، دھوم مچا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ عاشق حسین ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اگر تم عاشق ہو، اگر تم کو محبت ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے لوگ جس طرح پیاس سے تڑپ تڑپ کر اللہ کے راستے میں جان دیے تھے، تم بھی روزہ رکھو نا، تم بھی پیاس سے تڑپو. سبیل لگانے کا دن نہیں ہے، شربتیں پینے اور پلانے کا یہ دن نہیں ہے، مستی اور موج کرنے کا دن نہیں ہے. عجیب لوگوں کا جو ہے مزاج بن گیا ہے. آج جو ہے ڈھول ہمارے اسلام میں کسی جگہ بھی ڈھول بجانے کی اجازت نہیں، لیکن ہر جگہ ہر بازار میں جو ہے چند بچے کھڑے ہو جائیں گے، ان بیوقوفوں کے ہاتھ میں لاٹھی بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں کم سے کم 10 محرم کے نام پر اگر بانس سے دریا لاٹھی ایک بنا لے تو کم سے کم یہ لاٹھی بھی جو سال بھر کام دے گا.
اس لیے کہ ہمارے گھروں میں سانپ مارنے کے لیے بھی لاٹھی نہیں، دشمن سے مقابلہ کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ آج ہمارے حالات ہیں۔ آج تیر تلوار یہ ہماری نشانی تھی، لیکن آج ہم نے اس کو بھلا دیا۔ ہمارے گھر خالی ہے۔ اگر کبھی بھی کوئی دشمن آ جائے، چور آ جائے، ڈاکو آ جائے، اور ڈاکو چور تو دور کی بات سانپ نکل جائے تو ہم کو لاٹھی تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اس نام پر کم سے کم جو ہے پہلے لوگ کچھ لاٹھی نہیں کھیل لیتے تھے، لاٹھی سیکھ لیتے تھے، اب جو ہے کچھ نہیں، جو ہے ڈھول بجانا سیکھ رہے ہیں، جو ہے لاٹھی بھی ہاتھ میں بڑھیا سے نہ لاٹھی چلانا جانتے ہیں، لیکن اس کا محرم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم اس نام سے جو ہے پہلے لاٹھی ہی کچھ تیار ہو جاتے تھے، آج وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آج جو ہے لوگ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، انٹرنیشنل فقیر ڈھول بجا بجا کر چاول اور بھیک مانگ رہے ہیں، اور اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اگر تم فقیر ہو، غریب ہو تو مانگو بھی، کوئی حرج نہیں، لیکن سیدنا امامنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی نسبت کرنا، یا علی یا حسین کہہ کر جو ہے در در ٹھوکریں کھا کر بھیک مانگنا، یہ مقدس ہستیوں کی شان میں گستاخی ہے۔ ان کی شان میں جو ہے محبت کا اظہار نہیں ہے بلکہ دشمنی کا اظہار ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے، ہم ہر چیز میں دوسروں کی نقالی کرنے لگے، ہر چیز میں دوسروں کے طریقے کو اپنانے لگے۔ ہمیں چاہیے کہ 10 محرم میں جو کام کرنے کا ہے وہ ہم کام کریں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح وہ بیچارے جو ہے بھوکے پیاسے اللہ کے راستے میں جان دیے، شہادت ان کو نصیب ہوئی، ہم بھی روزہ رکھیں، ہم جو ہے ان کے نام پر صدقہ کریں، ان کے نام پر خیرات کریں، ان کے نام پر کچھ نیک کام کریں، کچھ تلاوت کریں، کچھ نفل پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں۔ میرے بھائیو دوستو، اس لیے عجیب دو باتیں عجیب جمع ہو گئی ہے۔ ایک تو 10 محرم کو ماتم کا بھی دن مانتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں۔ اگر ماتم کا دن ہے تو ڈھول کیوں بجا رہے ہو بھائی؟ جو ہے ناچ کیوں رہے ہو؟ جو ہے شرابے نعوذ باللہ پی پی کے مستی کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، تو یہ تو خوشی منانا ہوا۔ کیا ہم اپنے باپ دادا کے جو ہے برسی میں اسی طرح سے جو ناچتے ہیں؟ کیا اسی طرح خوشیاں مناتے ہیں؟ کیا اسی طرح ہم ڈھول بجاتے ہیں؟ ایک طرف سے غلط بات کے ماتم کا دن سمجھتے ہیں، یہ عاشورہ کا دن ماتم کا دن نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کا دن ہے۔ اللہ نے جو ہے اپنے نبیوں پر انعامات کی بارش اس دن میں برسائی ہے، اس لیے یہ فضیلت کا دن ہے۔ ہاں، یہ فضیلت کا دن ہمارے آقا اور مولا کے لخت جگر نور نظر، ہمارے آنکھوں کے تارا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو ہے یہ دن ملا، یہ ان کی فضیلت کی بات ہے۔ جیسا کہ ہمارے کسی آدمی کو رمضان کا مہینہ جو ہے کہ موت مل جاتی ہے، جمعہ کے دن کی موت مل جاتی ہے، یہ ان کی فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح 10 محرم کی فضیلت اپنی جگہ پہلے سے ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس فضیلت کے دن میں شہادت ملی ہے، اور شہادت یہ موت نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ ہم ماتم کر رہے ہیں، کیوں بھائی؟ وہ تو زندہ ہوئے، مرے کہاں؟ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اللہ کے یہاں روزی دیے جاتے ہیں۔ اور میں گزشتہ ہفتہ بھی بتایا تھا کہ ہمارا کون سا دن ہے جس دن ہمارے کسی بڑے شہادت کا دن نہ ہو۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن کو ہم جو ہے کسی طرح تہوار بنائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شہادت کا دن کو بھی تہوار بنانا چاہیے۔ لیکن 99.99% مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس مہینے میں ہوئی۔ دن تو چھوڑیے، مہینہ بھی معلوم نہیں۔ بھائی سب کا، پوری امت کا اس پر اجماع اور اتفاق ہے کہ حضرت علی کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہے۔ حضرت علی اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو ہے چچیزا بھائی ہیں، داماد ہیں، اور پھر حضرت حسین کے ابا ہیں، ان کی فضیلت بڑی ہوئی ہے۔
لیکن ان کی شہادت کا دن کیا دور کی بات، مہینہ بھی ہم کو معلوم ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن ہم ماتم کرنے لگے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، 10 محرم اور 9 محرم کو ایک کام تو روزہ رکھنے کا ہے. اسی طرح ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو ان کے نام پر ایثار ثواب کریں، ان کے نام پر صدقہ خیرات کریں، ان کے نام پر تلاوت کریں، ان کے نام پر نفل نماز پڑھ کے ان کی روح کو ثواب پہنچائیں، تو انشاءاللہ اس کا ہم کو اجر ملے گا. اللہ کی قربت اور محبت ہمیں حاصل ہوگی. ہم نبی کے نواسے سے محبت ظاہر کریں گے جو طریقہ ہے، تو اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ 10 محرم میں جو آدمی اپنے ماتحتوں گھر والوں میں روزی کی وسعت کرے تو پورے سال ان کے روزگار میں اللہ وسعت پیدا کر دے. یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح بہت اعلیٰ نہیں ہے، کچھ ضعیف اور کمزور ہے. ایک کمزور آدمی کوئی بات کہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، مگر ایک کمزور آدمی آ کر وہی بات کہہ رہا ہے، تیسرا کمزور آدمی وہی بات کہہ رہا ہے، چوتھا کمزور آدمی بھی وہی بات کہہ رہا ہے، تو وہ بات وزنی بن جاتی. اسی طرح یہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ کچھ کمزور ہیں اور کئی راوی ہیں، اس لیے روایت بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے 10 محرم میں اگر اپنے اہل و عیال میں وسعت آدمی کرے. بات رہی کہ 10 محرم میں تو روزہ رکھیں گے، مطلب 10 محرم میں ہمارا اچھا کھانا بنے جو افطار میں کھائیں گے، جو شام کو رات میں ہم کھائیں گے. تو اگر یہ گھر والوں پر وسعت ہوگی تو حدیث میں ہے کہ پورے سال ہم جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے وسعت ہوگی. یہ کوئی فرض واجب سنت کام نہیں ہے، یہ ایک برکت کے لیے اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کوئی آدمی یہ کر سکتا ہے کہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرے، اور جنہوں نے جو ہے بڑا کا کھاتے ہیں تو اس دن چھوٹے کا جو ہے گوشت کا انتظام کر لے، اور جنہوں نے پولٹری مرغی بوائلر کھاتے ہیں تو دیسی مرغی کا انتظام کر لے، اور جنہوں نے جو دیسی چاول کھاتے ہیں تو اس دن پلاؤ کا چاول جو ہے استعمال کر لے. یہ وسعت ہے. تو لہٰذا جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ وسعت کرنا چاہیے. یہ 10 محرم کی فضیلت ہے. لہذا جو کرنے کا کام ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے. بلا وجہ ہم کو جو ہے گناہ کے کاموں میں بالکل شریک نہیں ہونا چاہیے. ڈھول باجا تاشا، اور جو میں گزشتہ ہفتہ بھی کہا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے دشمنوں پر رعب اور دبدبا جو ہے ظاہر ہوگا، خاص دبدبا ظاہر ہوگا. تم کو تو لاٹھی بھی چلانا نہیں آتا، جو ہے کسی درخت کی ٹہنی لگے ہلا رہا ہے، اور دشمن کی کتنی اچھی ٹریننگ ہے، تو تمہارے اس لاٹھی سے جو ہے ٹہنی ہلانے سے اور ڈھول بجانے سے کیا دبدبا ظاہر ہوگا؟ اگر دشمن پر دبدبا ظاہر کرنا ہے تو نبی کی شکل و صورت ہمیں اختیار کریں. جو ہے نبی کی داڑھی اپنے چہرے میں سجائیں، سر پر ٹوپی اور امامہ باندھ لیں، تو انشاءاللہ دشمنوں پر ایک رعب طاری ہو جائے گا. اس وجہ سے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کام ہم کریں، جو کام نہیں کرنے کے ہیں جس کا اسلام سے شریعت سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے ایسا کام نہ کریں. شیعہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں وہ بالکل جو ہے اسلام اور وہ یہودیوں کی بنائی ہوئی جماعت ہے. اس کو بنائی اس جماعت کو اس لیے گئی ہے تاکہ اسلام کو خراب کیا جائے، مسلمانوں کو خراب کیا جائے، اسلام کو بدنام کیا جائے. اس لیے ان لوگوں کی پیروی ہم نہ کریں. یہ ماتم کا دن نہیں ہے، یہ روزہ رکھنے کا دن ہے، یہ صدقہ خیرات کا دن ہے، یہ عبادت کا دن ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے. شہداء اسلام کے لیے چاہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہو، حضرت علی ہو، حضرت عمر ہو، حضرت حمزہ ہو، کتنے صحابہ شہید ہوئے. ایک ساتھ 70 صحابہ کو ایک موقع سے شہید کر دیا گیا. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. بہت بڑی تعداد ہے شہداء کی. لہذا ہم تمام شہداء اسلام کے لیے جو ہے دعا کریں اور اپنے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم دین اسلام کی حفاظت کے لیے اگر ایسا موقع آ گیا تو جو ہے ہم سب کٹا سکتے ہیں مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں.
شہادت حسین سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم غیر کے سامنے، دشمن کے سامنے جھک نہیں سکتے، غلط بات پر جو ہے ہم مصالحت نہیں کر سکتے، چاہے ہمارا سر کاٹ دیا جائے۔ یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ آج دنیا کے حالات ایسے ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، ہم سے ایمان کے سودا کرنے کی جو ہے کوششیں کی جا رہی، ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ مسلمان خود بخود نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں، جو ہے شہریت حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایمان اور اسلام سے دور ہو جائیں۔ شہادت حسین سے ہم کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم سر کٹا سکتے ہیں مگر سر جھکا نہیں سکتے، ہم ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں، آئے دن ہم سن رہے ہیں، ابھی کچھ دن پہلے بابری مسجد کی جگہ میں جو ہے رام جنم بھومی کا جو ہے کیا ہوا، ستیہ ناش ہو گیا، یعنی جو ہے اس کا افتتاح ہوا۔ ابھی کچھ دن پہلے حیدرآباد کے علاقے میں 2-3 مسجدیں شہید کر دی گئی، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آ رہا۔ میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ مسجدیں اگر شہید ہو رہی ہے تو یہ مسجدوں کو غیر آباد کرنے کی وجہ سے، ایک مسجد بند وقت آباد ہو اور اس مسجد کو دشمن آ کر شہید کر دیا ہو، ایسی مثال آپ کو بہت کم ملے گی۔ آج ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، جمعہ کے دن جو ہے اتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں، اور نمازوں میں بالکل غائب۔ فجر کی نماز میں جو ہے اکثر مسجدوں کا محراب خالی رہتا ہے، یعنی امام صاحب کو یہاں کھڑا ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا، 3 آدمی ہوتے ہی نہیں کہ آگے بڑھے، امام صاحب مؤذن صاحب۔ آج میں نے اپنی مسجد میں بھی جو ہے وہی نماز پڑھایا، امام صاحب مؤذن صاحب۔ ہر مسجد کا یہ حال ہے، اکثر مسجدوں کا۔ میرے بھائیوں، ہم اگر مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آج ہمارے ہاتھ سے بابری مسجد گئی، کل ہمارے ہاتھ سے اللہ نہ کرے شاہی مسجد بھی جا سکتی۔ اس لیے کہ اللہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے جو چھین کر کسی دشمن کے ہاتھ میں ہماری مسجدیں دیں گے، اور کل انہی دشمن کی اولاد کو تیار کر کے مسجدوں کو آباد کرا دیں گے۔ اللہ کو چاہیے، اللہ اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، کسی سے کوئی ناطا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ابو جو ہے جہل کے گھر میں اکرمہ رضی اللہ عنہ کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہمیں چاہیے کرنے والے کام ہم کریں، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اور جو ہے محرم کے مہینے سے جو صحیح سبق ہم کو حاصل کرنا چاہیے وہ سبق ہم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے سننے سے زیادہ عمل کی